तमाम अपने दोस्तों की बातें सुनकर और जो जीते हैं जो आ रहे हैं सब मायूस कन नज़र आ रहे हैं और मायूस भी हैं। लेकिन असल बात आज भी कोई नहीं कर रहा। आज भी हम अपने मैंडेट की बात कर रहे हैं। आज भी हम अपने 4-4 महीने हम पे जो गुजरी है उस चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा कोई कि ये कर कौन रहा है, ये हुआ कैसे। नहीं, मारे तो हम पहले से हैं मैडम।
जी सेनेटर प्रोफेसर डॉक्टर महर ताज रोहानी साहिबा. Thank you very much, Mr. Chairman. I won't take very long because the time is very short. I'm the senior most, not politically, but age-wise, yeah. Please कोई गलत ना समझे, senior most age-wise. तो इसलिए जो है तो इंसान हर रोज़ कुछ नया सीखता है, और जो इंसान रोज़ाना कोई नई बात नहीं सीखता, ये मेरी बात मान ले तो उसका वो दिन ज़ाया हो गया. तो what I'm saying, like I've learned from my experience, कि क्या है, अब ये है कि जब experience होता है तो वो कहते हैं कि nothing can beat experience. तो जो मैंने सीखा है और ये सारे speeches मैंने सुने हैं, और इसका अगर वो करें, मुश्ताक साहब ने तो बहुत ज़बरदस्त वो बोला है, like very sort of, you know, I don't have even the word कि इतना अच्छा इनकी स्पीच थी कि सारा खूजे में बंद कर दिया. मेरा सिर्फ एक वो है, sorry, I was talking about you. मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बस एक रिक्वेस्ट हर जगह जानी चाहिए कि फॉर्म 45 को जमा कर लें, फॉर्म 45 को ले लें. फॉर्म 45 हमारे एजेंट्स बेचारों ने सीने के साथ लगाए हुए हैं, जैसे खुदा न खास्ता कोई मुबारक किताब हो, ऐसे लगाए हुए हैं. तो प्लीज फॉर्म 45 ले लें, तीनों पार्टियां बैठ जाएं, चाहे पीपीपी है और चाहे नून है और हमारी पीटीआई पार्टी है, वो फॉर्म 45 लेके उस पे रिजल्ट जो है डिक्लेयर करें और वो सबको एक्सेप्ट होगा. तो ये जो है दोबारा इलेक्शन हो, ये कितने पैसे लगते हैं, और उस पे रिजल्ट निकालें और कोई झगड़ा नहीं है. ऑनेस्ट टू गॉड, चले मुझे इस हाउस में बताएं सारे कितने लोग हैं जो थोड़े बहुत हैं, कोई झगड़ा है नहीं, कोई झगड़ा नहीं है. झगड़ा सिर्फ 45 पे, तो झगड़ा क्यों खत्म ना करें, फॉर्म 45 को ले लें, उस पे रिजल्ट निकालें, और दैट विल बी रियली नया पाकिस्तान होगा. एंड खुदा करे कि वो दिन आ जाए. थैंक यू वेरी मच. जी सेनेटर मौलवी फैज मोहम्मद साहब. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम. जनाब चेयरमैन साहब, सेनेटर फलकनाज़ साहिबा प्लीज. अरबी में सेनेट को अल मजलिसुल आला कहते हैं, सबसे बड़ी मजलिस, और उसमें अपने उम्र रसीदा संजीदा लोगों को लाया जाता है कि ये संजीदा बातें करें और अपने मुल्क के लिए सही कवानीन की निशानदेही करें, फिर वो कवानीन मुल्क में जारी हों. उनका कौल, उनका फेल वो ऐसा हो कि दूसरे लोग देखकर उस पर अमल करें. अभी मुझे 6 साल इधर हो गए, माशाअल्लाह बड़ी बड़ी ऊंची जो गालियां हैं वो यहाँ से निकलती हैं. मेरे ख्याल में कौमी असेंबली में भी इतनी नहीं होंगी जितनी यहाँ से होती हैं. अफसोसनाक खबर है कि हालांकि यहाँ हमें ऐसा होना चाहिए, और ये जो हमारा मुल्क बना है वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस नाम पे बना है. लेकिन यहाँ जितनी भी बातें होती हैं उनमें अक्सर शरीयत के खिलाफ होती हैं. इस्लाम में जान माल इज्जत हर मुसलमान की नहीं, अगर अकलियत है तो उसके जान माल इज्जत की हिफाजत इस मुल्क की जिम्मेदारी है. अगर किसी गैर मुस्लिम को बिना हक कोई तकलीफ देगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना हजीजुहु यौमल क़ियामत, ये केस अल्लाह के सामने मैं ले जाऊंगा कि मेरा उम्मती होकर उसने इस पर जुल्म क्यों किया. ठीक है, उसकी आखिरत अपनी है जैसी भी बने, लेकिन इंसाफ ऐसा होना चाहिए. मेरा जिस सूबे से ताल्लुक़ है ये 11वीं सदी हिजरी से पहले भी इस्लाम था,
لیکن نصیر خان نوری کے زمانے سے ہجری ابھی 1400 ہے، 1145-50 میں، اور ابھی 2000 جو ہے 45 ہے۔ اب آپ اس میں اندازہ کریں کہ قوانین ان کو حدود کہا جاتا ہے، قصاص کہا جاتا ہے، تعزیرات کہا جاتا ہے، سارے شریعت کے موافق وہ حل ہوتے تھے۔ لیکن چلتے چلتے پھر انگریز جب ادھر آیا اور اس نے ہماری حکومتوں پر قبضہ کیا تو اس نے قصاص اور حدود ان کو ختم کیا، تعزیرات کے لیے جرگے رکھے اس نے۔ لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ شریعت قرآن کے مطابق جو قوانین ہیں وہ ہو۔ ہم جب جمہوریت کی بات کریں گے تو وہ جمہوریت جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اگر اکثریت نے کوئی ایسا فیصلہ دیا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ کیوں؟ دستور میں یہ ہے، آئین میں یہ ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اب کتنے ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں اللہ نے اتنے معدنیات دی ہیں، اللہ نے اتنے علاقے دیے ہیں، اگر وہ مقامی لوگوں پر صحیح یہ تقسیم ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پورے پاکستان کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے۔ سیندک سے جو آمدنی ہوتی ہے بلوچستان کو کتنا ملتا ہے؟ گیس، سوئی گیس سے جو نکلتا تھا اس میں سے کتنا حصہ دیا گیا؟ جب ظلم ہوگا تو پھر وہاں امن نہیں ہوگا۔ تو بلوچستان میں کہتا ہوں ہماری جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ایک چیئرمین صاحب بات عرض کروں، کہتے ہیں جی وہاں باغی ہیں، بی ایس او ہے، فلان ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط آدمی ہو آپ اس کو عدالت میں لائیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خلاف کارروائی نہ ہو، لیکن ایسے غائب کرنا، ان کو ختم کرنا۔ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئی، اس نے بتایا میں جو حاتم ہے سخی، میں اس کی بیٹی ہوں، آپ نے اپنی چادر اس کے سر پہ رکھی۔ ظالموں، کافر کی بیٹی آتی ہے، قید ہو کر آتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہم ان کو دھکے دیں گے تو کیا بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت ہوگی؟ محبت برقرار رکھیں۔ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو انصاف سے ہوگا۔ ایک حدیث ہے، ایک قول ہے، حدیث ہے یا قول ہے کہ الحکومت العادلۃ تدوم ولو کانت کافرتن، انصاف والی حکومت جو ہوگی انصاف کرے گی، کافر کی حکومت ہوگی وہ قائم رہے گی۔ الحکومت الظالمۃ لا تدوم، اور جن لوگوں کی حکومت ظلم والی ہوگی لا تدوم، وہ قائم نہیں رہے گی۔ ہم جو دن بدن بدلتے رہتے ہیں یہ ظلم کی وجہ سے ہے، اور پھر ہم اپنے مقصد کے لیے دروازوں پہ چلے جاتے ہیں، ملک کے خلاف کرتے ہیں۔ تاریخ نے جہاں سلطان ٹیپو کو یاد رکھا ہے اور دوسرے لوگوں کو، ان غداروں کے بھی نام تاریخ میں ہیں کہ جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا۔ اب جو بھی غداری کرے گا ٹھیک ہے، اس کا نام آئے گا، لیکن کیسے آئے گا؟ جعفر اور صادق جیسا اس کا نام آئے گا۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دینوں ننگے ملت ننگے وطن۔ تو ایسی باتوں سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ہمارے یہ احتجاج پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں،
سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنی محنت کی ہے اللہ اس کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ اس کو زندہ باد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جی سینیٹر فوزیہ ارشد صاحبہ. بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. جو یہ آج کا موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے جو ہر ایک کے دل کو چپتا ہے اور اٹس ویری نیئر ٹو ایوری باڈیز ہارٹ. When you defy a mandate, then how can you expect there is peace and tranquility, harmony in a country? ہمارے بڑے اچھے اچھے لوگ سیاست میں آئے اور وہ بہت ٹیلنٹڈ تھے، انہوں نے اچھے کام کیے، مگر انہی اچھے لوگوں کو جب مار مار کے لڑائیاں کر کر کے کمزور کر دیا گیا تو وہ لوگ اپنی عزت، اپنی حرمت، اپنی وقار کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے. جب اچھے لوگ ہی نہیں آگے آئیں گے تو ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ کہ ہمارے یہاں گڈ گورننس آئے گی؟ اور جو سب سے اہم مسئلہ ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ کم اپ ود گڈ ڈیسیژنس. وی ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ the people of our country. We are only interested in a vested interest. There's a lot of conflict of interest. میں نے جب سیاست جوائن کی تھی میں نے اس کو ایک عبادت کے طور پہ کی تھی، جو کہ میری بڑی بے بھول تھی. وہ یوں کہ میں نے سمجھا تھا کہ میں اگر سیاست میں آؤں گی تو میں اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ نہ کچھ مثبت کام کر پاؤں گی. مگر جب میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں ایک بینگ اے وومن، جو ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اس میں مجھے کتنے چیلنجز اور مجھے کتنے ہمت اور کتنے محفوظ طریقے سے اپنا دامن بچا بچا کر اس مقام پہ جو میں آج یہاں ہوں پہنچی ہوں. تو جب میں کچھ کر ہی نہیں پاؤں گی کیونکہ یہاں پہ کچھ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، یہاں پہ صرف ایک منڈی لگی ہوئی ہے اپنے اپنے پرسنل مینڈیٹ کے لیے. ہم نے کبھی اپنے ملک کا نہیں سوچا. ہم اگر ارد گرد دیکھتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ دبئی، عمان، سنگاپور جیسی جو کنٹریز ہیں ان میں کوئی نیچرل ریسورسز نہیں، مگر وہ آج کہاں سے کہاں پہنچی صرف اس لیے ان کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے. سنگاپور کے پاس وہ یہاں جو اس مقام پہ وہ پہنچی ہیں وہ کیسے پہنچی؟ وہ گڈ لیڈرشپ، گڈ گورننس، گڈ تھنکنگ، گڈ ڈیسیژن میکنگ. اور یہ کون لوگ ہیں جو گڈ گورننس، گڈ لیڈرشپ اور گڈ تھنکنگ کے زمرے میں آتے ہیں؟ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو اپنے آئے مائے اینڈ می کے حلقے سے نکل کر اس، وی اینڈ آرس کو سمجھتے ہیں، جو وہ دکھ رکھتے ہیں اپنے ملک اور ملک کی قوم کے لیے اور بالخصوص اپنی یوتھ کے لیے. ہماری یوتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ ایک نکلی 2024 کے الیکشن میں، اس نے بھرپور انداز میں اپنا مینڈیٹ، اپنا ووٹ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو دیا. جو رزلٹ رات کو خوشی خوشی وہ سوئے، صبح وہ ایک بھیانک ریالٹی آئی اور اس ریالٹی کو دیکھ کر وہ مایوس ہیں. ہمارے پاس 60 سے 64% یوتھ کی یہ آبادی ہے. اگر ہم اپنے یوتھ کو ان کا حق نہیں دے سکتے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک مایوس، غمزدہ، جن کا کانفیڈنس شیٹر ہو رہا ہے، اس قوم کو جنم دے رہے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ یہ یوتھ کسی there's always a reaction to a reaction. اس نیگیٹو ایکشن کا کہیں بلڈی ریاکشن نہ ہو. میں اس وقت سے ڈرتی ہوں. میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ سے خواہش کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں، یا رب العزت میرے ملک کو قائم دائم رکھ. جس نہج پہ میرا ملک ہے اس ملک میں اب کچھ رہا ہی نہیں
کہ وہ اب اور مزید بدنام ہو. گلوبلی ہمارے ملک کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا. وہ اسی لیے نہیں دیکھ رہا کہ جب ایک ہمارا بیسک رائٹ ہے ٹو سلیکٹ آر کینڈیڈیٹ اور وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. جو کوئی بھی کر رہا ہے اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اس کا نام ہم نہیں لے سکتے. ہم اس کو تھینک یو جی سینیٹر صاحبہ. نہیں سر, میں ابھی تو میرے کو 2 منٹ تو دینا ابھی. آپ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا, آپ سب کو کرتے ہیں. آخری 1 منٹ ہے پلیز. ہمارے پاس کوئی انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں ہے, سوچ نہیں ہے کہ اگر کسی بچے نے, کسی انسان نے, کسی شہری نے ٹویٹر پہ کچھ رکھ دیا, لکھ دیا, تو اس کو کیا فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف ووٹ ہے, اس کو ہمارا یہ حق ہم سے چھینا جا رہا ہے. میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, تھینک یو فار گیونگ می ٹائم, کہ دیکھیں ہر ادارہ جو ہے وہ کیوں نہیں اپنا کام کرتا. انہیں کیا مصیبت ہے کہ وہ پولیٹیکل ہیں. Why can't they be apolitical? We are the politicians, we are the parliamentarians. جو political لوگ ہیں وہ اپنا کام کریں. اب جب تک سیاست ان اداروں سے نہیں نکلے گی, ہم کبھی بھی کہیں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. I want my country to be apolitical. جتنے ہمارے قومی ادارے ہیں, they should be apolitical. They should get away from all this dirty games. Thank you جی. Thank you so much. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. منسٹر آف ہیومن رائٹس پلیز. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. شروع کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام سے. آج کی اس خوبصورت نشست کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اپرچونٹی دی تاکہ میں بھی سینٹ میں کچھ کہہ سکوں. میں صرف اپنا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ آنکھ میں پانی بھر کے لایا جا سکتا ہے, آنکھ میں پانی بھر کے لایا جا سکتا ہے, جلتا ہوا شہر اب بھی بچایا جا سکتا ہے. اگر جسم کے یہ 56 حصے ہو یکجا, دشمن جیسا بھی ہو ڈایا جا سکتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, آج سے پہلے پاکستان کو اتنے اتحاد, اتنی یگانگت اور اتنی توجہ کی ضرورت پیش نہیں آئی. نگران حکومت نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اپنی عوام کے لیے بہت کچھ ڈیلیور کیا, اور یہ سب ممکن ہوا آپ سب کی دعاؤں سے, آپ سب کی منسٹر صاحب, آپ سب کی دعاؤں سے. آپ اس کے بعد بات کر لیں. منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں, منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں, پلیز تشریف رکھیں. جناب چیئرمین صاحب تشریف رکھیں. سینیٹر صاحبہ, سینیٹر صاحبہ تشریف رکھیں. ٹھیک ہے جناب چیئرمین صاحب, آپ تشریف رکھیں پلیز. 2024 کا الیکشن بھی نگران گورنمنٹ کی مینڈیٹ تھا, اور تشریف رکھیں پلیز. تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں. منسٹر صاحب کو کنکلوڈ کریں پلیز. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. منسٹر صاحب کو بولنے دیں.
तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें सेनेटर साहब, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। जी जी मिनिस्टर साहब बताएं, बोलें। तशरीफ रखें प्लीज। जनाब मैं बता रहा हूँ। जी 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 बताएं, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें सेनेटर साहब, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज। मिनिस्टर साहब ली आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी जनाब स्पीकर साहब, मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं जी कोरम पॉइंट आउट हो गया मिनिस्टर साहब प्लीज। आपके कुलीग ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया सेनेटर साहब। आप लोगों ने बात की आपने इस मोशन के ऊपर, तो मिनिस्टर साहब ने कंक्लूड भी करना था। जी आपका नाम तो आ गया, ये तो मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स ने बात करनी थी। जी काउंट करें प्लीज, काउंट करें प्लीज। कोरम पॉइंट आउट हो गया सेनेटर साहब। इसमें सेनेटर साहब हमने 3 घंटे इसके ऊपर डिस्कशन की, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। नहीं आप कल पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते। काउंट करें प्लीज। आप कल फ्राइडे को जब सेशन होगा आप पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात कर लें उस पर सेनेटर साहब। काउंट बताएं प्लीज। हाउस जो है वो पूरा नहीं है, लेकिन मोशन डिस्पोज ऑफ टू करते हैं ये वाला। एंड द हाउस स्टैंड एडजर्न टू मीट अगेन on Friday, the 23rd February 2024 at 10:30 a.m. सर्दी में क्या चाहिए? थोड़ी धूप, थोड़ी किक चाहिए, थोड़ी रोशनी चाहिए, बस चाय चाहिए। A massive mandate for the people of Pakistan. The people of Pakistan have spoken, and they certainly have spoken for this one man who has scored a near century without a bat this time around, cricketer turned politician Imran Khan, former Prime Minister of Pakistan. But what's the state of affairs? How is he living? How is he in jail? And does he really get to speak to people, speak to his family members? I'm being joined by his sister, Alima Khanum. Thank you so much for joining us here on India Today, Ms. Khanum. Let me begin with the meetings that you've had with the former Prime Minister, with your brother, with Imran Khan. How have the meetings been? How is he in jail? How has he been taken care of, in the sense, how difficult has the situation been for him? Well, he's been in jail for about 6 months, and he's very well adjusted to his circumstances.
and he reads a lot. Remember, he said it in the beginning that if you put somebody in jail for a crime, it must be one of the most difficult things to endure. But when you're in it for a cause, and when it is a mission, then he's adjusted himself to a routine. He reads a lot of books. He reads his Quran several times over, and he's making best use of the time in jail right now. You've met him a few times, and you met him after the results as well. Tell us, what was the conversation with your brother? Was he happy with the result, or is he still disappointed in how the system has failed the people? Actually, we have met him a lot of times over the past few months simply because the courts shifted themselves into the jail, and there's a community center where they set up courts. So as a result, there were a lot of lawyers coming for different cases. The judges would change. There might be sometimes 3 cases in a day. So we could sometimes be spending the whole day in the jail court, and we were able to have a lot of interaction with him. And in the interactions, at least after the election results, how was his disposition? Actually, before even, I must mention what was before that. Before election results, for all these months that he's been in the jail court, there was a lot of communication. Otherwise, he was in solitary confinement. And thanks to all these cases in jail, we were able to communicate with him. The lawyers were able to communicate with him. So he had a lot of interaction. But after the elections, we met him yesterday. And normally these visits are about half an hour. But I tell you, it was, I fail for words. One day this will, mark my word, it will be written in history, in the world history. They will be studying what the phenomena that happened on 8th of February in Pakistan. And Imran Khan's face, my brother's face, we were like my 2 sisters and myself, we were able to spend half an hour with him, and our excitement to tell him what we saw. And when we told him what we saw, I'll tell you what we saw, that we felt it was important to tell him, because that was his day. 8th February was his day. But what we told him, and on which his expression, I wish I'd had a camera, I could have taken his picture. I told him, my sisters told him, the most exciting part, I said there were children right down to the age of 4, women and children. If we asked them at polling station, it was like a festival. And we would ask the 5-year-old, I asked a 7-year-old, I said, what are you doing here? They said, we've come to vote. So what his message has gone down to a 4-year-old. And this is absolutely historical. It's a global history in the making. We are very proud of being Pakistanis. And I think a lot of other countries will learn from it. It was very astute. People were, I think they understood what the meaning of the vote was for the first time. They understood, children understood. There was no chaos on the streets. There was silent revolution. I would call it a peaceful and silent revolution, a rejection of an elite capture system. And all credit, now I'm going to say that, and we said it to our brother, all credit goes to you, that you mentored a whole youth and a nation to stand up for their rights. And that is what we saw on the 8th of February. Tell me something, did he know about the results, or was it only from you that he learned for the first time that those were the results? Reach for more. Spark Beyond. Spark 20 Pro Series. Techno. He has one television channel, which is Pakistan TV. So he saw the results. And what I'm saying is the celebration for him was not the mandate being stolen at that moment. So what I'm saying is that
the voting on the 8th of February, this was a celebration in Pakistan. And it is still a celebration in Pakistan, simply because we have tested ourselves and we have shown ourselves to be a responsible nation. We've actually come together as a nation and we've taken a decision. And that, I think, is a celebration. Now you can try and steal it. Of course, there's a lot of more steps to go, but the change has started. This is the new century. This is the young people. And the young people are taking decisions. Maybe it's not going to be just in Pakistan. Maybe it'll be around the world. Maybe we are going to see a better future in the global things to come. But did he ever, before the elections, did he ever fear that the fact that he's been put behind bars, the fact that there are certain quarters, you call it the establishment or the elite capturist bloc, the fact that they wanted him out of the electoral system itself, and as the reason why the charges, the cases, in a very expedited manner, putting him behind bars, did he think that that will really impact PTI's prospects? Snatching away the bat symbol, all of that? Well, that's what you call pre-poll tricking, isn't it? First, you put 202 cases on him. Then you, closer to the election. But you know, all these things we all understand is done out of fear. It's only, what is the fear from? You have to see, you build him up into a monster. People understood he's not a monster. He's always thought about his people. And he stood, yes, there were options given to him, maybe from different quarters. It came second-hand information, third-hand information, that if you leave the country. So he said, why would I leave the country? I will face all my cases. Now, because the cases are so ridiculous, so it is a lot of responsibility on the judiciary. The trial courts that were held in jail were a joke. So that has been tested and failed miserably in providing fair justice. So now it is up to the high courts, and he's not wanting a pardon. Trust me, he doesn't want a pardon from anybody. He's saying, I will face my cases. So he's facing his cases. One, first they took away, they dismantled his party. And you know, in our part of the world, we have a large, community which cannot read. So the only way we recognize how to vote would be with a symbol. And his symbol is so well recognized. And there are two colors, which was green and red. So they banned flags, they banned PTI's rallies, they took away his symbol, and they gave people, and people fought back. It was the peaceful fight that I'm talking about. This fight there was no anarchy. As I said, we are proud to be Pakistanis. The way, how intelligently it was handled by everybody, right down to the children. Right down to the children. They took away the bat, they gave them kettle, somebody had a wheelchair, another person had a, baby light, plant. bulb, bottle, brinjal. Yeah, vegetables, fruits. And, people made good use of it. I mean, they made jingles out of it. They sort of bought into it and took it up and went with the symbols. So imagine every person. So when we went to vote, I can assure you, I got confused. And I was panicking. I said, there are two rackets over here. Which racket am I supposed to vote on? I mean, they were like rackets. I had a racket that I had to vote on. And another thing, I think maybe a shoe, but I had to vote on a shoe. But I was checking, and everybody was standing in line, the bonding in the line, that everybody was helping. No, don't vote on that racket, vote on this racket. So everybody in that line was voting PTI. The